اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں ان کو اختیار نہیں کریں گے تو شیطان وہاں ہمیں دبوچ لے گا۔ تو اس لیے رمضان کریم میں گناہگار بھی نیکوکار بن جاتا ہے، اور رمضان کریم کے علاوہ نیکوکار بھی گناہگار بن جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو سنبھال کے چلنا، اپنے آپ کو لگا کر اس دین کے ساتھ جوڑ کے چلنا کس قدر ضروری ہے۔ اور ویسے بھی موت تو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ فرماتے نا میں تو شرک سے زیادہ قریب ہوں، تو اللہ پاک اس موت کو بھی بہت قریب رکھا ہے، اور پتہ ہی نہیں ہے کب ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو جو مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ قیامت اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب کوئی مر جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ اپنے ارد گرد حالات حاضرہ جو کرنٹ معاملات ہیں ان کے اوپر غور کر کے دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ایک افراتفری ہے، ایک عجیب معاملہ ہے دنیا میں۔ تو ہمیں اگر اب بھی ہم قرآن عظیم الشان سے نہیں جڑیں گے، سب سے پہلے تو اپنے رمضان کی حفاظت بہت ضروری ہے کہ جو ہم نے کمائی کی ہے، کبھی بھی کوئی بھی بزنس کرنے والا اپنی کمائی کو لٹاتا نہیں ہے، اپنی کمائی کو لٹاتا نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے نا، برف تیز دھوپ کے آگے اس کو پھینک دے، منٹوں میں وہ پگھل جاتی ہے۔ تو انسان کی جو کیفیات ہے نا، وہ وہاں سے بھی، وہ برف سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ یہ کیفیات کو بس ماحول چاہیے، موقع چاہیے، ایسے لوگ چاہیے۔ اگر یہ مواقع، یہ لوگ میسر نہیں آتے، انسان کے بگڑنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی، انسان کے نیگیٹو ہونے میں، انسان کے دین سے دور ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ اپنے نفس کو لگانا پڑتا ہے، بچے کی طرح اس کو بہلانا پڑتا ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے، اس کو تھپکیاں دے کے لگانا پڑتا ہے کہ ابھی کر لو، ٹھیک ہے پھر تمہاری مرضی مانیں گے، ابھی کر لو۔ یہ کر 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 کے اس کو چلانا پڑتا ہے، ورنہ یہ ہمیں ورغلائے گا، اغوا کرے گا، بہکائے گا۔ تو اس لیے ہم اپنا رمضان کریم کے بعد جو یہ موقع ہے نا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے کہ جاننا اگر چاہتے ہیں نا کہ میرا رمضان کتنا قبول ہوا ہے، تو یہ ضرور غور کیجئے گا کہ ہماری کیفیات کیا ہے۔ تہجد میں تسلسل ہے، ذکر اللہ میں تسلسل ہے، قرآن عظیم الشان کی محبت اسی طرح دلوں میں ہے، اور مزید آگے بڑھنے کی طلب ہے، اور باوضو رہنے کا ایک جذبہ تھا، نوافل کا ایک جذبہ تھا، صدقہ خیرات کا ایک جذبہ تھا، اور خاص طور پر دین میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا۔ ہم اپنا وقت کر لیتے تھے مینیج، حالانکہ ہمارا بہت ٹف روٹین ہوتی تھی، لیکن ہم کر لیتے تھے، ہو جاتا تھا، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں آیا ہمیں پیش، خدا نخواستہ۔ تو کیا ان میں سے کیا کیا چیزیں ہیں ہماری زندگی میں، ابھی تو ہمیں اندازہ خود بخود ہو جائے گا کہ میرا اور آپ کا رمضان کتنا قبول ہے۔ اس لیے اللہ والے رمضان کریم کے بعد 6 مہینے تک قبولیت کی دعا مانگتے تھے، یا اللہ قبول فرمان، یا اللہ قبول فرمان، اور 6 مہینے رمضان کریم سے ملنے کی دعائیں ہوتی تھیں، یعنی کہ پورا سال ہی دعائیں ہوتی تھی، لیکن رمضان کریم کی اتنی اہمیت ان کے ہاں ہوتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد بھی قبولیت کی دعا ہوتی تھی، اور قبولیت اگر دیکھنی ہو اس کا اثر کہ ہاں میرا رمضان قبول ہوا ہے، تو پھر ہمارے نفس جس طرح رمضان میں روزہ رکھتا تھا نا، اب باطنی روزہ رکھے گا۔ اگر سجدوں کی کثرت تھی، اب بھی سجدوں میں کثرت ہوگی، قرآن کا شغف تھا، اب بھی شغف ہوگا، یعنی ذرا ایک سٹیپ آگے والا معاملہ ہوگا۔ مومن کا اگلا دن پچھلا دن ایک جیسے ہیں تو وہ ہلاک ہے۔ مومن کے اندر تبدیلی اندر سے آتی ہے، اندر سے آتی ہے، بیج اندر پڑتا ہے، زمین کے اندر بیج لگاتے ہیں تو پھر اس کا پودا نکلتا ہے۔ مومن کا اندر تیار ہوتا ہے،
اور پھر اس کے اثرات پڑتے ہیں، اس کی گفتگو کے ذریعے سے، اس کی حرکات کے ذریعے سے، اس کی ترجیحات کے ذریعے سے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، وہ کیا کرتا ہے، وہ کن چیزوں کو پریفر دیتا ہے، وہ کن چیزوں میں آگے ہیں، وہ کن چیزوں میں کمزور ہیں، اس کی صبح شامیں کیا ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ ان سے پتہ چلے گا کہ میرا رمضان کتنا قبول ہے۔ جس جگہ کمزوری ہے وہاں رمضان قبول نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی فکر کی بات ہے۔ اس لیے ابھی تو گیا ہے رمضان کرنے، قبول ہوا ہے نہیں ہوا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ تو اس اللہ کے آگے تلڑے کرنے ہیں ہم نے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈرنا چاہیے، اپنے آپ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم کیا سے کیا ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ شیطان اپنا وسوسہ چیونٹی کی لکیر سے بھی باریک طریقے سے ڈال دیتا ہے، ہمارے اندر انجیکٹ کر دیتا ہے۔ اور انسان تو شیطان سے بھی بہت آگے ہیں وسوسہ ڈالنے میں۔ اور دنیا کے فتنے کیا ہمارے ارد گرد حالات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو ہی کہیں بھی پھنسا سکتے ہیں، کہیں بھی آزمائش بیچ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے جڑ کے رہنا ہے، آسانیوں میں دعا کریں تاکہ تنگیوں میں اللہ حاضر۔ اللہ کہے میری وہ بندی ہے، یہ تو مجھ سے مانگتی ہی رہتی ہے۔ تو قرآن عظیم الشان سے ہم جڑ جائیں۔ جو کسی کورس میں ہیں اگر وہاں سے ہٹ گئے تو سمجھ لیجئے گا یعنی ہم پہ اثر ہو گیا ہے دنیا کا۔ استقامت سب سے بڑی کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت ہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں ہے۔ سب سے بڑی کرامت استقامت ہے، سب سے بڑی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے کہیں گے نا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر وہ ڈر جائے، بس ڈر جائے، اور پھر اس کے بعد میرا معاملہ چلے گا۔ وہ جو سلسلہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، پھر ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ ڈرنا ضروری ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اچھا اب پھر دعا ہے، اچھا اب پھر دعا ہے، پھر دعا ہے، تو میں نے ان کو جواب دیا کہ دیکھیے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا؟ اس وقت تک عبادت ہے میرے رسول جب تک موت نہیں آتی۔ اپنے رسول سے یہ فرمایا۔ تو بھئی اس وقت تک دعا مانگنی ہے جب تک موت نہیں آتی، اور دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا سب سے بڑی عبادت ہے، اور عبادت کی ادائیں ہوتی ہیں، عبادت کا انداز ہوتا ہے، عبادت کا سلیقہ ہوتا ہے۔ جب سلیقہ نہ ہو، جب ادائیں نہ ہو، وہ عبادت نہیں ہے۔ ہم نماز میں دیکھیں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، کسی سے بات نہیں کرتے، اسی میں مشغول ہوتے یہاں تک کہ سلام پھیرتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہی آتا ہے، آپ اپنے گھر میں ازواج مطہرات میں، بنات میں، اپنے گھر کے کاموں میں مشغول رہتے تھے، دل لگی کی باتیں فرمایا کرتے تھے۔ جیسے ہی اذان کی آواز یعنی عبادت کا ٹائم آتا، اللہ کے محبوب ایسے اٹھ کر تشریف لے کے جاتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ تو یہ تعلق ہونا، یہ کنیکشن اللہ کے ساتھ بن جائے۔ اللہ رمضان میں بھی ہے، غیر رمضان میں بھی ہے۔ اللہ قبول رمضان میں بھی کرتے ہیں، غیر رمضان میں بھی کرتے ہیں۔ تو کسی نے کہا نا کہ ولی ہو جاتے اتنا اگر خدا کو یاد کرتے، تو اس لیے ہم چیزوں سے نکلیں اور خدا کو یاد کریں، خدا کو، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کو یاد رکھیں۔ اور مجھے پتا ہے جو الحمدللہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی، خاص طور پر رمضان کریم اور یہ پورا آن لائن سیٹ اپ کے ساتھ، مجھے ان کے نام یاد ہیں، وہ میرے ساتھ الحمدللہ کنیکٹڈ ہیں، الحمدللہ ان کے نام تک اب میں ان کی صورتوں کو جانتی ہوں نہیں جانتی، یہ میرے لیے معنی نہیں بات رکھتی، لیکن یہ ہے کہ میں ان کے نام میرے لیے صورت ہے، اور ان کی طلب کی مجھے سمجھ ہے کہ ہاں، اس لیے ان کے لیے میں اٹھ کر ضرور بیٹھ جاتی ہوں، ان کے لیے میں ضرور انتظام کرتی ہوں۔
تو اللہ رب العالمین دیکھیے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے کوئی صحابی، ان سے فرمایا کہ کسی جگہ بھیجا جہاد کے لیے، کسی مقصد کے لیے، فرمایا کہ دیکھو اگر تمہاری وجہ سے ایک بندہ بھی کلمہ پڑھتا ہے یہ سرخ اونٹوں سے بھی بڑھ کر، تو اگر ایک میری بات کی وجہ سے اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی اللہ سے جڑ جائے نا، میری فتح ہے، میرے لیے صدقہ جاریہ ہے وہ، اور پھر آپ کسی اور کوئی اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ اگر آپ اس سلسلے کو رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جمع ہوتے ہیں ایک لالچ کو لے کر، ایک طمع لے کر، لیکن یہ طمع خالص ہے، یہ لالچ خالص ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں مل جائے، اللہ کے رسول ہمیں مل جائے۔